آج سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی، تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت نمبر 286 سے آخر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کے نام سے شروع، دنیا کے مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، نادار پر حج نہیں ہے، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں ہے، معذور پر جہاد نہیں ہے۔ الغرض اس طرح کے بہت سارے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت، کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے، آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست اور کاہل اور کامچور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے، اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا، جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہو، لہذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے اور قرآن و دعا ہے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا تھا۔ اگر گناہ ہو گئے تو اب ان گناہوں کا ان کی توبہ یہ تھی کہ خودکشی کرنی ضروری تھی ان کے لیے۔ اسی طرح ناپاک کپڑوں کا جلانا، ہم تو کپڑے دھوتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، جلانے پڑتے تھے۔ اسی طرح جو کھال جسم ناپاک ہو گیا، اب وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس جسم کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی، گندی کھال کا کاٹنا، زکوٰۃ میں 1/4 مال دینا، ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں۔ ہم زکوٰۃ سے 2.5% دیتے ہیں، 100 کے ساتھ 2.5 روپے دیتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ لہذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یاد رکھیں امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام پر یہ کرم نوازیاں حضور کے صدقے میں ہیں۔
جیسا کہ سورہ اعراف آیت 157 میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ بھی ہم نے اس سے پہلے سنی، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس سے چند ایک باتیں جو خوبصورت معلوم ہوئی، جیسے سورہ فاتحہ سے 4 خوبصورت باتیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اول بسم اللہ لکھی، اس کی برکت سے انہیں ملک یمن اور ملک یمن عطا ہوا، ملکہ یمن عطا ہوئی اور ملک یمن عطا ہوا اس بسم اللہ کی برکت سے۔ ذبح پر صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہے، کیونکہ قہر کے مقام پر رب کی رحمت کا ذکر نہ کرے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذبح پر نہیں لیا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح قصائی جن کو شرعی معاملات کا نہیں پتہ، وہ کئی دل میں ہی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بسم اللہ ہو گئی۔ حنفیوں کے نزدیک بسم اللہ اتنی آواز سے کہنا ذبح کرنے والے کے لیے، قصائی ذبح کر رہا ہے، خود ذبح کر رہے ہیں، جو بھی ذبح کرنے والا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز میں، اتنی آواز میں کہ اس کے اپنے کانوں میں آواز چلی جائے۔ اسی طرح قربانی کا موقع ہے، ذبح کرتے ہوئے اب قصائی کی چھری پر اور بھی لوگ برکت کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں کہ اپنا جانور ہے تو چلو ساتھ ایسے دار ہے تو ساتوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں چھری پہ۔ اب ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں خیر ہے قصائی جو پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ہمیں کیا ضرورت ہے، یا چلو باقیوں نے پڑھ لی ہے میں نے نہ پڑھ تو خیر ہے۔ اگر ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب جتنوں نے ہاتھ رکھا سب کے لیے پڑھنا ضروری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت سارے مسائل نہیں پتہ ہوتے تو لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ پھر کئی قصائیوں کو، مرغی ذبح کرنے والوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اونچی آواز میں پڑھو، کم از کم آپ کے اپنی آواز سن، کان سن لیں، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کو بعض کا شرعی مسائل اکثر کو نہیں پتہ، تو وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، جانور کو حرام کر دیتے ہیں۔ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ ہر رکعت میں اس کی دعا کرائی گئی ہے۔ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ اور صالحین بندے، یعنی اللہ کے نیک بندے ہوں، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سے حاصل ہونے والی خوبصورت باتیں، قرآن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ یہ یعنی قرآن کریم صرف تصدیق فرمانے والا ہے، کسی کی بشارت نہیں دیتا، یعنی خوشخبری نہیں دیتا۔ تصدیق گزشتہ یعنی پچھلی کتاب یا بات کی ہوتی ہے، اور جو بشارت ہے وہ آئندہ کی ہوتی ہے۔ بہترین واعظ یعنی مبلغ وہ ہے جس کا عمل قول سے زیادہ واعظ و تبلیغ کرے، اسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں۔ بنی اسرائیل پر ساری توریت ایک دم آ گئی، تمام احکام کی پابندی ان پر اچانک پڑ گئی اور انہیں اس کے قبول کرنے سے انکار ہوا تو ان پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا کہ قبول کرو ورنہ گرتا ہے۔ قرآن کا آہستہ آہستہ آنا یہ رب کی رحمت ہے کہ آسانی سے احکام پر عمل ہو گیا۔ معرفت الہی اور خوف خدا پتھروں کو بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت لکڑیوں اور پتھروں کو بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، تو انہیں انسانوں کی دلوں کی باتیں کیوں نہ معلوم ہوں گی؟ اور جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ پتھر سے بدتر ہے۔ حضور کی صفت بیان کرنے میں بخل سے کام لینا یا لوگوں کو اس سے روکنا یہود کا طریقہ ہے۔ قیامت میں مدد کسی کے لیے نہ ہونا کفار کے لیے ہے، اللہ پاک مومنوں کے لیے بہت سے مددگار مقرر فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 پیغمبر تشریف لائے جو شریعت موسوی کے محافظ یعنی حفاظت کرنے والے اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حفاظت کا یہ کام علماء اسلام کے سپرد ہوا، اور الحمدللہ کہ علماء نے کامل طور پر یہ فریضہ ادا کیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ہر شخص تاجر ہے، زندگی اس کی دکان ہے، زندگی میں ساعتیں یعنی اوقات یہ اس کے سودے ہیں، اور جو ہر وقت گھٹ رہے ہیں، یہ ساعتیں خرچ کر کے اعمال کے سودے خرید رہا ہے جو ہر وقت بڑھ رہے ہیں۔ جو نیک اعمال کمائے وہ نفع والا بیوپاری ہے، جو کفر اور گناہ کمائے وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، یہ بے رخی ہے، بے توجہی کی علامت ہے۔ کوئی کافر مشرک کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔
جو انہیں خیر خواہ سمجھے گا وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب پاک نے لفظ بلفظ قبول فرمائی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں پیدا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ ہی میں پیدا ہوں، حضور صاحب کتاب اور رسول مرسل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے علاوہ حکمت بھی عطا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے معلم یعنی سکھانے والے ہوں، یہ سب ان سے سیکھیں، وہ بجز پروردگار یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ سیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے سب پاک مومن ہوں، کوئی فاسق و فاجر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صحابہ کو فاسق اور فاجر کہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا منکر ہے۔ جس خوش نصیب جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مزکی یعنی ستھرا کرنے والا اور پاک و صاف فرمانے والا معلم ملے، وہ جماعت کیسی پاک ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام سب جنتی ہیں، قرآن کریم میں ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا گیا۔ ان کے بارے میں کسی تاریخی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے بری بات ذہن میں لانا ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ہمیشہ بادب باوفا رکھے۔ صحابہ اہل بیت کے فضائل پڑھنے کے لیے میرے اہل سنت کی 2 رسائل ہیں، ہر صحابی نبی جنتی اور فیضان اہل بیت، اس کا مطالعہ کیجیے۔ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے بلکہ مسلمان مرنا کمال ہے۔ دین پر عمل کرنے میں کسی کے طعن و تشنیع یعنی برا بھلا کہنے کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ جو شخص چھوٹی ہوئی سنت جاری کرے 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا، کیونکہ شہید ایک مرتبہ زخم کھا کر فوت ہو جاتا ہے، مگر یہ شخص ہمیشہ زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے۔ عبادت کی طرح بوقت ضرورت کھانا پینا بھی اہم فرض ہے، کیونکہ اس پر تمام فرائض کی ادائیگی موقوف ہے۔ ہمیشہ پاک اور حلال چیزیں کھانا چاہیے۔ تقویٰ کی یہ معنی نہیں کہ اچھے کھانے چھوڑے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ حرام چیزیں چھوڑ دے، پیارا مال راہ خدا میں دے اور زندگی اور تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، جن میں سے ایک نام قرآن یعنی جمع کرنے والی کتاب ہے، جس نے سارے انسانوں کو ایک دین اسلام پر جمع کر دیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری مانے تو پھر تم رب کی مانو، اس کی نہ مان کر اپنی بات منوانا یہ خام خیالی ہے، بیکار ہے۔ صرف دنیا طلب کرنا بری چیز ہے۔ ہر عبادت میں، ہر دعا میں اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے۔ دوسرے سخی تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، رب ایسا کریم ہے کہ نہ مانگنے یا کم مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، لہذا خوب مانگو، ہر وقت مانگو۔ انسان کو معاملات سے آزماؤ نہ کہ زبان سے۔ ہر چمکنے والا سونا نہیں۔ داڑھی منڈوانا، مشرقوں کا سا لباس پہننا ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت میں ہر طرح مسلمان ہو جاؤ۔ گندے گلاس میں اچھا شربت نہیں پیا جاتا، اپنے ظاہر و باطن دونوں کو سنبھالو۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، اور جو توشہ آخرت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے نیک کام جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضل ہی تعالیٰ دینی زندگی ہے۔ مومن کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ امید رکھتا ہے جس میں خوف ہوتا ہے۔ اصلی بخشش صرف رحمت الہی سے ہوگی، نہ کہ نیک اعمال سے۔ سچی امید وہ ہے جو عمل کرنے کے بعد ہو۔ عمل چھوڑنا اور پھر امید کرنا یہ مذاق ہے، یہ امید نہیں ہے۔ لوگ نماز بھی نہ پڑھیں کہ اللہ بخش دے گا، مسلمان جو ہیں گناہ کرتے رہیں کہ اللہ بخش دے گا، اللہ جہنم میں نہ ڈالے گا، یہ تو مذاق ہے۔ سچی امید وہ ہے جو عمل کرنے کے بعد ہو کہ ہاں اب امید اللہ بخش دے گا۔ جو یہ خیال رکھے کہ میرے ہر کام رب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی گناہ کی جرت نہ کرے گا۔ یہ دھیان تقوی کی اصل ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ موت کا ڈر اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ اگر اس ڈر سے انسان گناہوں سے توبہ کرے تو اچھا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے انسان نیک اعمال چھوڑ دے یا گناہ پر راغب ہو جائے تو برا ہے۔ قرض حسن وہ کہلاتا ہے جس کا مقروض پر تقاضا نہ ہو، دے دے بہتر ورنہ معاف۔ اس میں چند شرطیں: دینے والے میں اخلاص ہو، خوش دلی سے دیا جائے، مال حلال خرچ کرے، اس کے بدلے میں جلدی نہ کرے۔ کبھی ہر صدقے کو قرض حسن کہہ دیتے ہیں،
کبھی ہر صدقے کو قرض حسن کہہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص بندے تھوڑے ہوتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہزاروں میں سے صرف 313 مخلص تھے۔ فضائل میں انبیاء کے درجے مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض رسول بعض سے اعلیٰ ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض رسول بعض سے ادنا ہے، وہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یوں نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے افضل ہے، یہ اس سے افضل ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ رب کی ہر نعمت میں سے خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اب دوسروں کو سکھانا چاہیے، یہ علم کی خیرات ہوگی۔ مال دیا ہے تو مال دوسروں کو دینا چاہیے، مال کی خیرات ہوگی۔ اسی طرح تندرستی کی خیرات، اولاد کی خیرات، وقت، سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ غنی ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، تو تم بھی فقراء اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ جیسے بعض نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسی بعض گناہوں سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مثلا نماز روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ غیبت، چغلی، حسد وغیرہ کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صدقہ چھپا کر بھی کرے، اعلانیہ بھی کرے۔ بعض صدقہ فرض جیسے زکوٰۃ ہے، عشر وغیرہ ہے، اعلانیہ کرے، اور صدقہ نفل جو ہے وہ چھپا کر، جیسے پنجگانہ اور جمعہ عیدین کی نماز اعلانیہ پڑھے، تہجد خفیہ پڑھے، چھپ کر پڑھے۔ سود خور ظاہر میں انسان، حقیقت میں شیطان ہے، کہ اسے غریب پر رحم نہیں آتا، اسے برباد کر کے اپنے آپ کو بناتا ہے، لہٰذا اسی شکل میں قیامت میں ہوگا۔ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں۔ گندگی کا کپڑا، گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے، بلبل پھول کو، لہٰذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو۔ کافر سود لے کر ترقی کرے گا، مومن زکوٰۃ دے کر۔ مزید یہ کہ سود کے پیسے سے زکوٰۃ خیرات قبول نہیں ہوتے۔ دعا کے وقت اللہ کو پکارنا اور رب یا اس نام سے پکارنا جو اپنے مقصد کے موافق ہو، یہ بہتر ہے۔ جیسے بیمار ہے، جب بیمار دعا کرے گا کہ یا شافی الامراض، محتاج پکارے یا قاضی الحاجات، گنہگار پکارے یا غفار الذنوب۔ اس لیے رب کے نام بہت سارے ہیں، کیونکہ بندوں کی حاجات بہت ہیں، بندوں کی ضروریات بہت ہیں، اس لیے اللہ کے نام بہت ہیں کہ جیسی حاجت ہے اس نام سے اللہ کو پکارے۔ ربنا یا اللہم زیادہ محبوب ہے، یعنی اے ہمارے رب، ربنا یا اللہم، یا اے میرے اللہ پاک کہنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ سے جو چند ایک چیزیں حاصل ہوئی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔